رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بول۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اخلاص اور سلامت صدر اور توبہ کا تذکرہ کیا۔ رمضان سے پہلے ہمیں ان تین کاموں کو مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ایک مسلمان کو مزید 7 کام کرنے چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن 7 مہم کاموں کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا۔ دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔ مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے۔ حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی۔ کہا، آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو 1 وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا، تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ اگر میرا رب اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے، اس کا اجر بھی انلمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا، وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون۔ اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔
درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلمیٹڈ۔ تو روزہ معاف کرنا، اصلاح کرنا اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا۔ اس کا اجر اللہ ہی دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے۔ وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور یہ دوسرا کام ہے کثرت تلاوت القرآن، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور کیا کہتے؟ وقالوا نحفظ صوبنا ولا نغتاب احدا، اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ كان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، جب رمضان کا مہینہ ہوتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تھا۔ امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف، رمضان المبارک شروع ہوتا حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے۔ یہی وجہ ہے كَانَ الْأَسْوَدُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْن مِّن رمضان، اسود ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو صحابی نے جب آ کے سوال کیا اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اقرأہ فی 40، 40 دن میں۔ یہ پہلی رہنمائی ہے۔ عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 30، چلو 1 مہینے میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے، قال اقرأہ فی 25، 25 دنوں میں۔ پھر آئے، کہا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 20، 20 دن میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 15، آپ 15 دن میں ختم کر لو۔ چھٹی مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اقرأہ فی 20، 10 دن میں ختم کر لو۔ 7ویں مرتبہ پھر پوچھا، اللہ نے اور طاقت دی ہے، فرمایا اقرأہ فی 70، آپ 7 دنوں میں ختم کرو۔ پھر سوال کیا، اللہ نے طاقت دی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأہ فی 30، 3 دن میں پڑھ لو۔ اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے، پڑھ تو لیتا ہے لیکن
سمجھتا نہیں ہے۔ سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے۔ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے۔ امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے۔ دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی۔ پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ یہ ان کے سسر ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی۔ اتنا حافظہ ارض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے، اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے۔ عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں۔ تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لے۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی، اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا، اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا، اور قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کی رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے۔ اور الف لام میم، ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور تیسرا کام رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ تو غیبت حرام ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا، اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، روزے دار اگر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ
तरावी पढ़ने के साथ और फिर कुरान मजीद की तिलावत करने के साथ हमें अपनी जुबानों की हिफाजत करनी चाहिए। चौथा काम, एक बहुत बड़ा काम है जिसको आज उम्मत आहिस्ता आहिस्ता भूल रही है, इत्आमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाना। किस तरह खाना खिलाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन फत्तरा साइमन फलहु अज्रु मिस्ली साइमी, जो किसी शख्स को, रोजेदार को, उसके रोजे की इफ्तारी करवाता है, उसको उतना ही अजर मिलता है जितना रोजा रखने वाले को अजर मिलता है। मन फत्तरा साइमन फलहु अज्रु मिस्ली साइमी, रोजे की इफ्तारी करवाने वाले को रोजा रखने वाले के बराबर अजर मिलता है। काश इस बात को जिसने समझा, आज अल्लाह ने बरकतें भी दी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इस बात पे झगड़ते हैं। वो कहता है इसको मेरे पास इफ्तारी करने दो, और वो कहता है नहीं नहीं इसको मेरे पास जाने दो। ये तरबियत है, ये सोच है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, इन्न फिल जन्नति गुरफन, लोगों जन्नत में ऐसे घर होंगे, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, क्रिस्टल के घर, उसके अंदर बैठे आप पूरी जन्नत का नजारा कर सकते हैं। और सिर्फ आपके लिए, जो जिसका घर होगा, अगर आप बाहर हैं तो आपको घर के तमाम माहौल और एक एक चीज नजर आ रही होगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए है? तो आपने जवाब दिया, लिमन अलान अल कलाम व अतअम अत्ताम व तबअ अस्सियाम व अफशा अस्सलाम व सल्ला बिल्लैल वन्नास नियाम। ये 5 लोगों के लिए है जिन लोगों की जुबान में नरमी आ जाए। ये उनके लिए है जो लोगों को अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं। ये उनके लिए है जो पे दर पे रोजे रखते हैं। ये उनके लिए है जो लोगों के दरमियान सलाम को आम करते हैं। ये उनके लिए है जब लोग सो रहे हों तो वो अल्लाह के सामने खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिससे इंसान को इतने बड़े इनामात मिलते हैं। और हैरानगी की बात यह है, सलफ सालिहीन कहा करते थे, लअन अदउ अशरतन मिन अस्हाबी फउतइमहुम तआमन यश्तहूनहु अहब्बु इलैया मिन अन उअतिक 10 मिन वलद इस्माइल। मैं अपने 10 साथियों को बुलाऊं और उन 10 साथियों को बुला के खाना खिलाऊं, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 10 लोगों की गर्दनें आजाद करूं। तो मैं आपसे एक गुजारिश भी करूंगा, जिस जिस जगह आप रहते हैं उस जगह मसाजिद में इफ्तारी का इंतजाम करें और करवाएं। लोगों को अल्लाह के घर के साथ जोड़ें। वो मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ेंगे, वो मस्जिद में आएंगे जिक्र करेंगे, वो मस्जिद में आएंगे दुआ करेंगे। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला वो अल्लाह के यहाँ कितना प्यारा है। आप सोच सकते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से 10 लोगों की गर्दनें आजाद करना कितना बड़ा काम। और क्या कह रहे हैं सलफ, 10 लोगों को मैं खाना खिला दूं मुझे उससे ज्यादा प्यारा है। और अगर कि एक शख्स मस्जिद में आ जाता है या आपके घर आ जाता है और वो बच्चा है, उसने रोजा नहीं भी रखा, आप उसको डांटिए मत। हो सकता है एक शख्स जो रोजा नहीं रखा, उसको पता नहीं, आपकी इस दावत और इस हलाल लुक्मे की वजह से अल्लाह ताला उसको पूरी जिंदगी के लिए रोजों का पाबंद बना दे। डांटिए मत। ये लुक्मा जो है, ये लुक्मा मामूली नहीं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक अगर कुत्ते को पानी पिलाने वाली वो बनी इसराइल की बदकार औरत के सारे गुनाह माफ हो सकते हैं और वो जन्नत जा सकती है, तो किसी मुसलमान को एक लुक्मा खिलाना, उससे अल्लाह ताला मुसलमान को जन्नत नहीं देंगे? ये रब के फैसले हैं।
خیر خواہی اور ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجیے. یہ مت دیکھیے اس کا روزہ ہے یا نہیں، تلقین کیجیے، دعوت دیجیے، خیر خواہی کیجیے، بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے. مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خیر سے دور نہ کیجیے. تو رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا. اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے. میں ہر روز 1 سے 2 سے 4 مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں. مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر. خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے. کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے. اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا. اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 3 دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے. سارا دن دعا کا موقع ہے. اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے. لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے. بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے
تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے، انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ۔ میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی۔ اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی۔ کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی۔ لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں، ایسی دعا نہ کیجیے۔ یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے، پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما، پہلی چیز ان یعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے۔ واما ان يدخرها له في الاخرہ، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال لیتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی۔ سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے۔ اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں،
مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے، اور کیسے؟ کالریح المرسلہ۔ صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔ کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تقرب الہی کا موسم ہے، اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجئے۔ اگر آپ مہنگے سے مہنگے کھانے کھاتے ہیں رمضان میں تو میں ادباً گزارش کروں گا سنت کی تنفیذ کیجئے۔ سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعلی تمرات، تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فحسا حسوا من ماء، اگر دونوں قسم کی کھجوریں نہیں تو پھر آپ پانی سے افطاری کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کان یحب الماء الحل، آپ میٹھا پانی پسند کرتے۔ وکان یحب العسل، تیسری روایت آپ شہد کو پسند کرتے۔ تو آپ کو جہاں رمضان میں خرچ کرنا ہے، ایک اصول سامنے رکھیے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں استعمال کیا۔ اگر وہ میرے مقدور میں ہے، میں وہ چیز خرید سکتا ہوں، تو بجائے اس کے میں دوسری چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کروں، مجھے تازہ کھجوروں کو اویل کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المرء التمر، آدمی کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سحری کے وقت کھجوریں کھاتا ہوگا، سب لوگ کہتے ہیں یہ افطاری کی ایک آئٹم ہے، اور وہ بھی وہی جس کو پتا ہے سنت ہے، وگرنہ مختلف قسم کے مشروبات تو آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ چوتھا کام، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی شخص کو روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزے کی افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کاش اس بات کو جس نے سمجھا، آج اللہ نے برکتیں بھی دی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پہ جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افطاری کرنے دو، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو میرے پاس جانے دو۔ یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہوں گے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کرسٹل کے گھر، اس کے اندر بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے جو جس کا گھر ہوگا۔ اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو گھر کے تمام ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوگی۔